انشاءاللہ ہماری بزم تشریف لانے والی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہماری خوش بختی، خوش قسمتی، بلند بختی کہ حضرت کی بلا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مسعود الحسن طاہر چشتی نقشبندی زیدہ مجدہ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کا اقبال بلند فرمائے. میں اپنی طرف سے، اپنی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، ادارے کے اساتذہ طلباء کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تاخیر ہم حضرت کا خطاب سماعت کرتے ہیں. آپ محبت کے ساتھ ایک نعرہ سنائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محبت سے بولیں: نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہے تو نہ میں تقریر کر سکتا ہوں. میں تو حضرت کی شفقت، مہربانی ان کی، ان سے ہمارے بڑے تعلقات ہیں بہت زیادہ، جو مجھے ابھی معلوم ہوئے ہیں. ان کے جو مرشد کامل ہیں مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہزاراں ان پہ رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. وہ ہمارے بزرگوں کے بڑوں کے بیت ہیں اور ہمارے والد محترم کے استاد بھی ہیں. وہ سبق پڑھاتے رہے ہیں، بڑا تعلق ہے. تو اسے سلیم صاحب سے محبت بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے. اور ان کی جی بڑی محنت، بڑی کاوش ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے. ہم تو بڑے حیران ہیں بھی، انہوں نے بڑی محنت سے یہ درس قائم کیا. حضرت بھی تشریف لائے تھے، ارشد قیس قاسمی صاحب میرے بھائی ہیں، وہ بہنوئی ہیں ہمارے. تو وہ مجھے جاتے ہوئے، اور رات بھی میرا پرسوں بھی یہی تھے کہ وہ سلیم صاحب نے مسعود بھائی بڑی محنت کی ہے. میں کہ حضور محنت تو انہوں نے کی ہے، آپ بھی دعا فرما دیں نا تاکہ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو، ان مدرسوں کو آباد رکھے. اور انشاءاللہ آباد رہیں گے. دیکھو نا جی، خلوص سے یہ کام کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں. اگر یہ پیار سے کرتے ہیں تو ہمارا بھی کام ہے کہ ان سے محبت سے پیش آئیں، محبت سے ان کے ساتھ تعاون کریں. تو سرکار دو عالم کی شان وراء الورا ہے، سبحان اللہ. وما ارسلناک، قرآن پاک نے چھوٹی سی آیت میں میرے آقا کی شان بیان کر دی، مقام. دوسری گل ہے سنگیو، مقام مصطفیٰ نو اج تک دیکھے ہی نہیں کسی نے. بس میرے آصف بیٹا بیٹھا ہے، عالم ہے، میں عالم نہیں ہاں، میں بزرگان دین کی نظر ہے. مینوں تسی یہ دسو بھی سرکار نو کسے ویکھیا ہے؟ کوئی منو ثابت کر دے. چل نہیں. علامہ قرطبی لکھتے ہیں اپنی کتاب وچ رحمت اللہ علیہ، ایویں ہی حضرت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دے نور نو 70,000 پردیاں وچ رکھیا ہویا ہے. ایک سوئی دے نکے جنوں سراخ ہے، جس نہ ساری
امت جڑی سیراب ہو رہی ہے تے ویکھن دی طاقت کو رکھ سکدا ہی نہیں ہے. ویکھیا کنے بس یہی ثابت کرنا ہے تے اوہی مقام مصطفیٰ ہے. بس اسی اگاں چل کے جبرائیل نو پوچھیا بھی تو دس کے مقام مصطفیٰ کی ہے. جبرائیل کون ہے؟ نور ہے نا جی. تے فرشتیاں دا سردار. سبحان اللہ. جدو سرکار دو عالم سدرۃ المنتہا تے تشریف لے گئے، آسمان بھی لنگے، تھلے نبیاں والی ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان تے حضرت یوسف نے جدو مصافحہ کیتا نا، سبحان اللہ، تے حضرت یوسف نے آپ دا ہاتھ ہی نہیں چھڑیا. چہرہ مصطفیٰ نو دیکھدے ہی رہ گئے کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا. تسی کہ بن دیکھے فدا ہے یہ سب دنیا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. سدرۃ المنتہا تے ہن کنے ویکھیا تے کنے اپنا آپ وکایا. جدو سدرۃ المنتہا تے سرکار تشریف لے گیا نا، آسمان بھی لگ، حضرت یوسف والا بھول گیا مصافحہ. سرکار نے ویکھیا بھی یوسف میرا ہاتھ نہیں چھڑدا پیا، بڑی دیر ہوئی میرے چہرے نہیں ویکھی جانا. آپ نے جھٹکیا، آپ نے فرمایا یوسف کی گل ہے، خیر تے ہے. تے حضرت یوسف نے اگوں پتہ کی عرض کیتا کہ بے شک حسن زیادہ میرا تے دواں جہانا نالوں نہیں زیادہ قیمت اس دی تے تیریاں کالیاں زلفاں نال. آپ سدرہ تے گئے جسلے تے کی آخری مقام آ گیا. آسمان بھی لنگ گئے، نبی بھی تھلے، سارا کوئی تھلے، قلم بھی تھلے، لوح بھی تھلے، ہر چیز تھلے رہ گئی نا. براق بھی تھلے، رب بھی تھلے، سارا کچھ رہ گیا تھلے. سدرہ آخری مقام آ گیا، سرکار کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جبرائیل ہن کی کرنا ہے؟ چلیے اگاں، چلیے اگاں. ہن جبرائیل کون ہے؟ نور ہے نا. تے اگاں کون گیا؟ وہ سنیو، بولو تو صحیح نا، اگاں کون گیا؟ سدرۃ المنتہا تے جبرائیل کھڑا ہو گیا ہتھ بن کے کہ یا رسول اللہ میں اگاں ایک پل بھی نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. ہن ساتھ تے نہیں نا بھی نال پچھوں آیا ہے، سارا کچھ کر کے آیا تے ایتھے آ کے ساتھ چھڈن دا. اچھا یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی پٹیا نا تے میرے پر جل جان گے. اچھا آپ نے فرمایا پھر اے دس تو مشرق تو لے کے مغرب تک پھریا ہے تے ہر نبی دے کول گیا ہے، سانو کیسا پایا ہے؟ تو ہن مقام مصطفیٰ جبرائیل کیویں بولیا؟ سرکار نے فرمایا سارے نبیاں کل گیا ہے، سارے مقام تے پھریا ہے، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک. پتہ ہے جبرائیل نے کی کیا؟ کہ رک گئے کہہ کے جبرا سدرا پہ روح الامی، رک گئے کہہ کے سدرا پہ روح الامی، آگے جانے کی مجھ میں تو ہمت نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عقیدہ تے ایمان ایسا ہونا چاہیے. ایک عشق والا واقعہ اور سنا دیاں، بس مکا دینے لمبی تقریر. سرکار دو عالم ایک دن نا کعبے دا طواف کر رہے سن. سلیم صاحب ایک بدو سی مسکین آدمی بیچارہ، پٹھے پونے کپڑے بابا جی، وہ بھی طواف پہ کرے.
وہ جدوں طواف کرے تے پڑھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، سبحان اللہ وہ پڑھدا رہے تے سرکار ان دے پیچھے پیچھے یا کریمو پڑھی جان. جس لئے انہیں ایک چکر لایا، 2 لائے، 3 لائے، انہیں کیا اے میں یا کریمو پڑھنا، اے مگر کون ہے جڑا یا کریمو پڑھنا ہے؟ انہیں کیا میں پڑھنا تے شاید میرا مذاق پہ اٹھنا، اے نہیں ہوتا نا جی. سلیم صاحب جو پڑھتے ہیں تو میں بھی یہ کلمہ مگر پڑھا کہ میں دیکھنا یار میں کریمو یا کریمو پڑھنا، یہ بھی مگر یا کریمو آخدا. جس لئے انہیں مگر ویکھیا، سبحان، جس لئے مگر ویکھیا نا انہیں پتہ کی آکھیا انہیں، اے یا کریمو پڑھن والیا، اے یا کریمو میں ایک دیہاتی ہاں، میں ایک سادہ ہاں. اور جواب سننا ہوندا کی سی، تے میں یا کریمو پڑھنا، تیرا قد بڑا سونا ہے، تیرا چہرہ بڑا سونا ہے. انہیں ویکھے کیا کہ نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں، وہ پڑھن لگ گیا کہ نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں، تکدیاں ہی رہ گئیاں سونے نو ویکھن والیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں. سرکار دے چہرے نو آخدا ہے تو مینو مذاق اڑانا ہے مینو سادہ سمجھ کے، کیونکہ انہیں دیکھیا نہیں سی نا سرکار نو. سرکار دو عالم نے او گل سنی، آپ نے فرمایا ہے میں مذاق کدوں اڑانا؟ اس نے کہا میں یا کریمو پڑھنا، تم ہی پڑھنا ہے، تو میرا مذاق اڑانا ہے. آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں اڑاندا. تے اس نے کیا کہ میں اے شکایت اپنے نبی نو کراں گا، میں شکایت اپنے نبی نو. جدوں نے یہ لفظ فرمایا نا تو سرکار تھوڑے جے مسکرائے، میں شکایت اپنے نبی نو کراں گا، تو مینوں دیہاتی سمجھ کے میرے پاٹے کپڑے سمجھ کے میرا مذاق اڑانا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا تو اپنے نبی نو ویکھیا ہے؟ بن دیکھے فدا ہے یہ سب دنیا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. نہیں آخر میں ویکھیا تے نہیں ہے، میں بن ویکھے ایمان لے کے آیا، میں بن ویکھے ایمان لے کے آیا. اجے گفتگو ہو رہی ہے. سرکار نے فرمایا تو ویکھیا نہیں ہے تے میں ہی تیرا نبی ہاں. تے میاں صاحب بولے کہ صدر نشین دیوان حشر دا، مقام مصطفیٰ کہ صدر نشین دیوان حشر دا، تے افسر وچ امام، کل نبی محتاج انہاں دے، تے نفراں وانگ غلام. میں نہیں ویکھیا. جدوں یہ کیا سرکار نے کہ میں ہی تیرا نبی ہاں، قدماں تے ڈگ گیا. تو پتہ کی آخدا ہے پھر، کی آخدا ہے کہ تن نور بدن نور زکن نور دہن نور، تن نور بدن نور زکن نور دہن نور. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن نور. جبرائیل آ گیا فوراً، یا رسول اللہ، اللہ آخدا میں اس بدو دا امتحان لواں گا. انج ہوندا ہے. سرکار نے فرمایا جبرائیل آ گیا تے رب آخدا میں اس بدو دا امتحان لواں گا. تے پتہ انہیں کی جواب دیتا ہوگا، یا رسول اللہ رب نو آکھو او میرا امتحان لوے. کس دا لوے گا؟
او میرے گناہاں دا لوے گا میں اس دی بخشش دا امتحان لواں گا کہ اس دی بخشش کتنی وسیع ہے. سبحان اللہ. جدوں اے فرمانا سی پھر جبرائیل آ گیا سرکار دیاں اکھاں چ آنسو ہو گئے جدوں نے گل کیتی میں اس دی بخشش دا امتحان لواں گا وہ میرے گناہاں دا لوے میں اس دی بخشش لواں گا. پھر جبرائیل آیا یا رسول اللہ تسی نہ روو تاڈے اس رون دے نال عرش دے فرشتے بھی روندے پے نے. اللہ آکھدا ہے اس بدو نو بشارت دے دیو کہ قیامت دے دن اے تاڈے نال اٹھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن جبرائیل رک گیا یا رسول اللہ اگے کون جا سکدا ہے؟ اگے تسی. رک گئے کہہ کے سدرا پہ روح الامین آگے جانے کی مجھ میں تو ہمت نہیں. تم ہو محبوب رب میں تمہارے سبب واہ واہ. تو کجا میں کجا تو ورا الورا. سبحان سبحان. اے مقام مصطفیٰ ہے. تے اصل سارا اے دسن گے کون سنی عالم دوجا کی دسنا ہے تانوں کیوں جی وہ تے ہر وقت نور بشر دے جھگڑے جی سانوں پائی رکھدے کیوں تسلیم صاحب کوئی نہ لگو سیدھے سادے درویشاں دے مگر لگو جڑے اس قسم دے کم کر رہے ہیں ادارے بنا رہے ہیں. تسی دسو بھی اے ادارہ اس علاقے دے وچ کتنا فائدہ دے گا. تاڈے کتنے بچے پڑھن گے نہیں پڑھن گے عالم بنن گے حافظ بنن گے قاری بنن گے جان گے پھر تبلیغ کرن گے. سرکار نے فرمایا جیڑا میری ایک حدیث نو زندہ کرتا ہے میں قیامت والے دن اس دی شفاعت کراں. یہ تے کنیاں حدیثاں پڑھ کے حافظ بنتے ہیں تے قاری بنتے ہیں. تے گل یہ ہے بھی تھوڑا جہا تعامل سانو سلیم صاحب دے نال بھی کرنا چاہیے نا جی مل جل کے انشاءاللہ اللہ خیر کرے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. یہ ادارہ انشاءاللہ بن کے رہے گا انشاءاللہ. اسی تھوڑا تعاون کرو گے انشاءاللہ اسی بھی مل کے انشاءاللہ اساں اپنے بزرگاں نو عرض کیتا ہے انشاءاللہ جس دن جناب تشریف لے آئے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے یہ مسجد بھی بن جائے گی تہاڈی سارا کچھ ہی ہو جائے گا. کیونکہ کم دی ونڈ ہوندی ہے جس طریقے نال کام کر رہے ہیں جی محنت دے نال تے اس محنت نو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جاندا. ٹھیک ہے نا جی. تے یہ بچے پڑھنا انہاں دی کفالت کرنا انہاں دے کھانے دا انتظام کرنا انہاں دی رہائش دا کرنا. اسی ایک بندے دا مہمان آ جائے تے کتنے پریشان ہو جانے گھر وچ ہوندے ہیں جی یار انہوں کتھے بٹھائیے کتھے لٹائیے. تے پھر اے طالب علم بیچارے مسکین جنہاں دی خدمت کردے نے اے تھوڑا اجر ہے اور اے اجر جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں عطا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے. بس یہی دعا منگنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں اداریاں نو قائم رکھے اور سرکار دو عالم دے اس دین نو اس نو پھیلاں دے رہن. یہ بچے بھی پڑھ کے کل نو آن والے مستقبل دے اندر یہ معمار بنن اس دین دے اور خدمت کرتے رہن. جتھے جتھے بھی جان گے بن کے تے تاڈے درس دا نام روشن ہوئے گا جی فلانے درس جو پڑھ کے آیا جی. ہن حافظ سلیم صاحب جڑے 33 والے اس وقت اس دور وچ ادھر کوئی مدرسہ نہیں ہوندا سی پتہ جا ادو کوئی نہیں اتنے سڑک نہیں ہوندی سی. اسی اس دور وچ آئے ساں جدوں اے سڑک کوئی نہیں سی اتنے پانی پین والا نہیں سی. ساڈے بزرگ جو تشریف لے آئے نے حاجی محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ساڈے بزرگاں دے مایناز خلفاء وچوں نے جناب تشریف لے آئے سن. اللہ دے نیک بندیاں دے بوٹے لگے. یہ پھر حافظ سلیم صاحب حفظ کرن واسطے پاک پتن شریف گیا سن پھر قرآن پاک اتوں حفظ کر ساڈی والدہ کول بھی سب پڑھتے. آج دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اگوں بچے بھی قابل ترین سارے ہر جگہ تے سارے نیکی دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا